واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک عظیم سانحہ ہے جو 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو واقع ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد اہل کوفہ عراق والے دل سے یزید امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کرتے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط و کتابت کے ذریعے یہ پیغام دیے تھے کہ وہ کوفہ آئیں اور کوفہ والے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس پیغام کے ملنے کے بعد 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو حضرت امام حسین مکہ سے مع اہل و خاندان روانہ ہوئے، اور ادھر عبداللہ بن زیاد جو یزید کی فوج کا سپہ سالار تھا، اس نے بہت ساری فوج کو مامور کیا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کس طرف سے آ رہے ہیں اور کہاں ہیں اس بات کی کھوج لگائیں، اور عبداللہ بن زیاد کی فوج نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ہر طرف سے گھیر لیا تو وہ چل کر مقام کربلا میں آ کر مقیم ہوئے۔ وہاں پر یزیدی فوج کا ایک سپاہی عمر بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو عبداللہ بن زیاد کا پیغام دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے حوالے کر دیں، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس سے تو مرنا بہتر ہے، ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی کہ اس سے پہلے عبداللہ بن زیاد نے حکم دیا کہ پانی پر قبضہ کر لو اور حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے پانی بند کر دو۔ عمر بن سعد نے اس حکم کے پہنچتے ہی عمر بن الحجاج کو 500 سوار دے کر ساحل فرات پر متعین کر دیا، اور دوسرے دن یزید کی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ عمر بن سعد نے فوراً ایک تیر کمان جوڑ کر حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر کی طرف پھینکا اور کہا کہ تم گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ اس کے بعد کوفیوں کے لشکر سے 2 آدمی نکلے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک بہادر نے مقابلہ گاہ جا کر دونوں کو قتل کر دیا۔ پھر اسی طرح لڑائی کا سلسلہ جاری ہوا، دیر تک مبازرہ کی لڑائی ہوتی رہی اور اس میں کوفیوں کے آدمی زیادہ مارے گئے۔ پھر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک آدمی نے کوفیوں کی صفوں پر حملہ کرنا شروع کیا۔ اس طرح بہت سے کوفیوں کا نقصان ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہمراہیوں نے آل ابی طالب کو اس وقت تک میدان میں نہ نکلنے دیا جب تک کہ وہ ایک ایک کر کے سب نہ مارے گئے۔ آخر میں مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے آل علی پر سبقت کی۔ ان کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے علی اکبر رضی اللہ عنہ نے دشمنوں پر رستمانہ حملے کیے اور بہت سے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے بعد خود بھی شہید ہو گئے۔ ان کے شہید ہونے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا اور آپ رونے لگے۔ پھر آپ کے بھائی عبداللہ و محمد و جعفر و عثمان نے دشمنوں پر حملہ کیا اور بہت سے دشمنوں کو مار کر خود بھی ایک ہی جگہ شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ایک نوعمر بیٹے محمد قاسم بھی شہید ہو گئے۔ غرض کے امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے کربلا میں اپنی شہادت اور دوسری تمام مصیبتوں سے بڑھ کر مصیبت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو شہید ہوتے ہوئے اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو ان روح فرسا نظاروں کا تماشا دیکھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہمراہیوں اور خاندان والوں نے ایک طرف اپنی بہادری کے نمونے دکھائے تو دوسری طرف وفاداری و جانثاری کی بھی انتہائی مثالیں پیش کر دیں۔ نہ کسی شخص نے کمزوری و بزدلی دکھائی، نہ بے وفائی و تناسانی کا الزام اپنے اوپر لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سب سے آخر میں تنہا رہ گئے۔ خیمے میں عورتوں کے سوا صرف حضرت سیدنا امام زین العابدین جو بیمار تھے باقی رہ گئے تھے۔ عبداللہ بن زیاد ظالم نے یہ حکم بھی بھیج دیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک کاٹ کر ان کی لاش گھوڑوں سے پامال کرائی جائے، نعوذ باللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے تنہا رہ جانے کے بعد جس بہادری و جوانمردی کے ساتھ دشمنوں پر حملے کیے کہ عمر بن سعد اور شمر ذی جوشن آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے آج تک ایسا بہادر و جرأت مند انسان نہیں دیکھا۔ آپ کے جسم مبارک پر 45 زخم تیر کے تھے، مگر آپ برابر دشمنوں کا مقابلہ کیے جا رہے تھے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق 33 زخم نیزے کے اور 43 زخم تلوار کے تھے، اور تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھے۔ شروع میں آپ گھوڑے پر سوار ہو کر حملہ آور ہوتے رہتے تھے، لیکن جب گھوڑا مارا گیا تو پھر پیدل لڑنے لگے۔ دشمنوں میں کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ میرے ہاتھ سے شہید ہوں، بلکہ ہر شخص آپ کے مقابلے سے بچتا تھا۔ آخر شمر ذی جوشن نے اپنے آدمیوں کو ہمراہ لے کر آپ پر حملہ کیا اور بالآخر آپ شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، ویڈیو لائک اینڈ شیئر۔